فضائل کی حیات مبارکہ میں، کیا دیکھ لیں گے تو مان لیں گے؟ ارے دیکھ کر مانا کس نے ہے؟ ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا، مانا کہاں تھا؟ ابو جہل نے دیکھا تھا، مانا تو نہیں تھا۔ عتبہ شیبہ نے دیکھا تھا، مانا تو نہیں تھا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا تھا، مانا تو نہیں تھا۔ کفار مکہ نے دیکھا تھا، کہاں مانا تھا؟ اب ایسے کرنی نے نہیں دیکھا تھا، کیسا مانا تھا؟ قافلہ سالار عشاق کہلاتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے نہیں دیکھا تھا، عبد القادر تھے غوث اعظم بنا دیے گئے، معین الدین نے نہیں دیکھا تھا، خواجہ اجمیر بنا دیے گئے، فرید الدین نے نہیں دیکھا تھا، گنج شکر بنا دیے گئے، احمد رضا نے نہیں دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت بنا دیے گئے۔ ارے نہیں دیکھنے والوں نے جب محبت کی ہے تو انہیں مقام مرتبہ اور رفعت عطا کر دی گئی ہے۔ تو کہتا ہے اگر دیکھ لیں گے تو مان لیں گے، نہیں نہیں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر! پھر یہ کیا ہے؟ پھر میرے رسول وہاں تو تشریف لاتے ہیں، میلاد کی اور ذکر کی مجلس میں کیوں تشریف نہیں لاتے؟ پھر میرے وجدان نے کہا دیوانے، وہاں رسول کا آنا امتحان ہے، یہاں نہ آنا امتحان ہے۔ وہاں میرے رسول کا قبر میں آنا امتحان ہے، دیکھو مجھے پہچانتا کون ہے، اور یہاں نہ آنا امتحان ہے، دیکھو مجھے مانتا کون ہے۔ تو یہاں نہ آنا امتحان ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر بھی مانو گے تو جو مانے گا وہ قبر میں پہچانے گا، جو یہاں میلاد کی مجلس میں رسول کا آنا مانے گا وہ یقیناً قبر میں پہچانے گا۔ دونوں جگہ امتحان ہے، قبر میں آنا امتحان ہے اور یہاں نہ آنا امتحان ہے۔ اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفتیں، ذکر کی بلندیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے بعد از خدا بزرگ، تو ایک قصہ مختصر والی بات ہے، کائنات کی سب سے زیادہ بلندیاں، رفتیں، مقام عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! بات کہنے کے لیے ساری رات نہیں ساری عمر گزر جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہو۔ میں کیا کیا عرض کروں، کئی واقعات ذہن کے اندر ہیں، خیالات دوڑتے پھر رہے ہیں، میں کون سا واقعہ سناؤں، کون سی بات کروں؟ اور محبت کرنے والوں کو میرے رسول کیسا نوازتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محبت کرنے والوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، حضور کے سامنے حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بھی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر! میرے رسول دیکھتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمانوں میں بجلیاں چمک گئیں، بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ میرے رسول فرماتے ہیں ہاں بلال، تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، بلال تم جنت میں جاؤ گے، یقیناً جاؤ گے، اور ہم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر! حضرت بلال حیران ہوتے ہیں، میرے رسول نے کیا فرما دیا؟ کیا میری سماعت میں کوئی نقص ہوا کہ میرے رسول نے اتنا بڑا جملہ عطا فرما دیا؟ اللہ اکبر! کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بلال تم میرے علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب بلال آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلال تم میرے عثمان سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب بلال 2 قدم اور آگے بڑھتے ہیں، فرض محبت میں عرض کرتے ہیں، لب کچھائی کرنے کی جرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے عمر سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بلال تم میرے عمر سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب بلال عرض کرتے ہیں حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بلال کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے یار غار ابو بکر صدیق سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں ہاں بلال میرے صدیق سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ جبکہ میں نے کہہ دیا، بلکہ میں نے کہہ دیا تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے، قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، آقا یہ تو چھوٹا مور بڑی بات ہوگی کہ میں آپ سے پوچھوں حضور میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بلال تم ہم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مالک کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، معلم و مقصود کائنات ہیں، روح کائنات ہے۔ اللہ اکبر! وجہ تخلیق کون و مکان ہے، میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے جاؤں گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں بلال تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہماری جان ہے، تم ہم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضور کیسے آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جس اونٹنی پر ہم سوار ہوں گے اس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تم جنت میں جاؤ گے بعد میں ہم جنت میں جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس، اللہ اکبر، کہ این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشت۔ یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ گئے، یہ تو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کرم فرمایا۔ وقت بہت ہوا چاہتا ہے، میں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ۔ نعت خواں حضرات بھی دکھائی دے رہے، ماسٹر بلال، محسن، مغل اور بھی بہت سارے احباب۔ یہ کہتے ہیں کہ بیان جاری ہے۔
بیان تو بہت मैंने देखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या रिफातें अता फरमाई, क्या बुलंदियां अता फरमाई. कुरान मजीद फुरकान हमीद के सामने रखिए, देखिए जितने कदीम सहीफे नाजिल हो चुके हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील, उनको सामने रखिए, तकाबुल कीजिए कि बस उनमें यह है कि तहरीफ हो चुकी है कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिम्मा हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद लिया कि मैंने ये नाजिल फरमाया, मैं इसकी हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ. तो ज़ेर ज़बर की भी तहरीफ नहीं है, एक हर्फ की तहरीफ नहीं है. ज़ेर ज़बर तो बात को लगाएगा, एक हर्फ की तहरीफ नहीं है. अल्लाह अकबर. लेकिन जब मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद और तौरेत, ज़बूर, इंजील को रखा तकाबुल के लिए कि दोनों चारों किताबों का तकाबुल करूँ, मैंने देखा उसके अंदर भी वर्सेस हैं, इसके अंदर भी वर्सेस है, उसके अंदर भी इबारतें हैं, इसके अंदर भी इबारत है, उसके अंदर भी आयतें हैं, इस कुरान में भी आयतें हैं, उन तीनों कदीम किताबों के अंदर, उन सहीफों के अंदर भी जो अबवाब है, इसके अंदर भी अबवाब है. लेकिन मैं देखता हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 114 सूरत है, उनमें से कुछ सूरतों के ऊपर मक्की लिखा है, कुछ सूरतों पर मदनी लिखा है. लेकिन आप देख लीजिए तौरेत, ज़बूर, इंजील के अंदर, जिस साथी को देखना हो मेरे पास आ जाए. अतर जानते हैं, रफी भाई और अहबाब जानते हैं कि एक बड़ा ज़खीरा किताबों का मौजूद है. तौरेत, ज़बूर, इंजील के अलावा और दूसरी किताबें भी मौजूद है. अल्लाह अकबर. लेकिन जब हम देखते हैं उनमें किसी मकाम का नाम नहीं लिखा, किसी सूरत के ऊपर, किसी अबवाब के ऊपर, किसी आयत के ऊपर, किसी मकाम का नाम नहीं लिखा. लेकिन कुरान के अंदर कहीं लिखा है ये आयत, ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है. अल्लाह अकबर. मैंने मौलवी से पूछा, मैंने मकतब से पूछा, मैंने मुदर्रिस से पूछा कि जनाब इसका मामला क्या है. सारे के सारे खामोश है. अल्लाह का कलाम ये भी है, अल्लाह का कलाम ये भी है. इस पर चाहा तो कलाम के ऊपर मकाम का नाम दे दिया, उनमें किसी मकाम का नाम नहीं है. लेकिन जब मैंने विजदान का दरवाजा खटखटाया, निस्बत रसूल का दरवाजा खटखटाया, इश्क़ रसूल को आवाज दी, तो उसने कहा दीवाने सुन सुन, वो भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, वो भी अल्लाह के नबियों पर उतरा, ये भी अल्लाह के नबियों पर नाजिल किया, अल्लाह के नबी पर नाजिल किया गया. लेकिन देख अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को पुकारा, मूसा मैं तुम्हें अपने हम कलामी के शर्फ से नवाजना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना कलाम अता फरमाना चाहता हूँ. अब मकाम, अब कोहे दूर पर आ जाना, मकाम खास पर आ जाना, आदब होकर आना, एहतियात से पाकीज़ा होकर आना, ये सोच कर आना कि मैं तुम्हें अपने हम कलामी के शर्फ से नवाजूंगा. अल्लाह अकबर. अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, मकाम खास पर बुलाया. अल्लाह अकबर. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तौरेत अता फरमाई, ज़बूर अता फरमाई और उन्हें मकाम खास पर बुलाया. अल्लाह अकबर. वो कोई कलीमुल्लाह था, कोई रूहुल्लाह था, यहाँ बात हबीबुल्लाह की थी. ऐ महबूब, कलाम से तुम्हें भी मैं अपने नवाजूंगा, तुम्हें कुरान अता फरमाऊंगा. कायनात का सबसे बड़ा मोजज़ा होगा कुरान, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अता फरमाया. अल्लाह अकबर. लेकिन उन नबियों से कहा मैं तुम्हें अपने हम कलामी के शर्फ से नवाजूंगा. किसी को कहा जूदी पर आ जाना, किसी को कहा दूर पर आ जाना, किसी को कहा मकाम खास पर आ जाना. लेकिन वो नबियों का मामला था, वो सिर्फ खाली नबीउल्लाह थे, ये हबीबुल्लाह थे, ये महबूब का मामला था. कहा महबूब आज तो भी अपनी हम कलामी के शर्फ से नवाजूंगा, लेकिन मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम है, आप महबूब हैं, आप हबीब हैं, आप वजाए तखलीक कौनो मकान है, आप जाने कायनात हैं, आप रूह कायनात हैं. आपको किसी खास मकाम पर आने की जरूरत नहीं है, ना मकाम हराम में आने की जरूरत है, ना जबल नूर पर आने की जरूरत है, ना सफा मरवा पर जाने की जरूरत है, ना मैदान अरफात में आने की जरूरत है,